مفتی صاحب، جس طرح سے ہم پاکستان میں ہر دوسرے تواتر کے ساتھ احتجاجی مظاہرے بھی ہوتے ہیں، کبھی ورکرز یونین ہے، کبھی کوئی اساتذہ ہیں، کبھی کوئی معذور افراد ہیں، اسپیشل افراد ہیں، کبھی سیاسی جماعتیں ہیں، کبھی مذہبی جماعتیں ہیں، تو ان سارے معاملات میں اگر کوئی ایک سڑک بند ہوتی ہے، فرض کر لیں لاہور پہ شارع قائد اعظم بند ہو گیا، مال روڈ بند ہو گیا، تو اس میں جتنے ہزاروں سینکڑوں لوگ ہیں وہ روزانہ اس تکلیف میں تو گزریں گے۔ اگر کسی نے 1 گھنٹے میں پہنچنا ہے کسی جگہ پر تو وہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے 2 گھنٹے میں پہنچے گا۔ تو اس سلسلے میں کیا احکامات ہیں راستہ روکنے کے بارے میں؟ راستہ مطلب ایک تدریج یہ بھی آتی ہے، آزادی اظہار رائے ہے جی، احتجاج کا حق ہے جمہوریت کا، تو وہ جو لوگ دوسرے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر بندہ اپنے حوالے سے ہر معاملے کو جائز ہی سمجھتا ہے۔ کوئی بھی اپنے حوالے سے تو یہ نہیں کہے گا کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، کوئی بھی کرے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایسی بات ہوگی جس کو لے کر وہ اپنا معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے تمام تر معاملات کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ان تمام چیزوں کو قرآن و سنت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جو چیزیں اس کے مطابق ہوں گی ان کو لے لینا ہے، جو اس کے مطابق نہیں ہوں گی یا جن کے بارے میں آثار صحابہ سے بھی کوئی چیز نہیں ملتی تو ان کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، طرز عمل ان کا ہے کہ جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، بے شک وہی تو فساد کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ شعور کہا جاتا ہے کسی چیز کو محسوس کر لینا، یعنی انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے اصلاح کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ زمین کے اندر فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا مشہور و معروف فرمان ہے، عام زبانوں کے اوپر بھی جاری، المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان کامل وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، بعض دفعہ معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ ایک پوری امت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے احتجاج کر کے تو جو حاکم بالا ہیں ان تک پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ عام لوگوں کی حق تلفی نہ ہو۔ دیکھیں نا، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان اور ہاتھ پیچھے کر لیے اور باقی تمام افراد جناب روڈ کے اوپر نکل آئے اور تمام لوگوں کا راستہ روک دیا۔ احتجاج حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی حق تلفی کرنا جائز ہے۔ اتنا رستہ ہونا چاہیے کہ جس رستے سے مریض یا کوئی بیمار یا کوئی ایمرجنسی کے اندر کوئی اگر گزرنا چاہے تو اس کو رستہ دیا جائے، ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے آپ مرکزی رہنما۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ شامل ہوئے پروگرام میں۔ مفتی صاحب، جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو یہ تو سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے نا، یہ کسی ایک کے اوپر نہیں ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہاں پر تو حفاظت والا تو تصور ہی ختم ہو جاتا ہے نا، کہ جب راستہ بند ہے تو وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا حق ہے، ہم حق لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دین دین حیات ہے، زندگی کے تمام معاملات میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے نا، نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے راستوں پر بیٹھو تو اس کے حق کو بھی ادا کرو۔ اچھا، کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، آپ کی آواز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو معاملہ ابھی چونکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر ہم چلتے ہیں چند روز گزرے ہیں پاکستان میں، بالخصوص اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں جو حالات رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہے یا سیاسی نقل و حرکت ہے، یہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، یہ ملک کے مفاد میں ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی بات اس طرح سے ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس ملک میں بہت کچھ ہمارا اپنا نہیں، اور ہمارے ملک میں بہت کچھ دوسروں کی مرضی اور منشا کے تحت ہوتا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہمارے ملک میں چل پڑا ہے کہ آپ نے ہر بات کو بزور قوت منوانا ہے، یہ کسی بھی سویلائز سوسائٹی کا یہ چیز حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ احتجاج بھی جب اس کے حسن کے ساتھ ہو تو تب اچھا لگتا ہے۔ ہم نے تو گزشتہ 78 سالوں میں جو پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے، اس میں یہی دیکھا ہے کہ بس جو برسر اقتدار ہے اس کے نزدیک سارا ہرا ہی ہرا ہے، اور جو اپوزیشن میں ہے اس کے نزدیک ساری تباہی ہی تباہی۔ برسر اقتدار یہ بات سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے بزور قوت جس چیز کو کنٹرول کر لیا وہ میں نے کر لیا، اور جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں نے ان کو سڑکوں پہ نہ رگیدا اس وقت تک معاملہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہی وجہ کہ آج ہماری سوسائٹی میں ڈائیلاگ اور مکالمہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سے پہلے ایک الزام تھا ہماری مذہبی دینی طبقات کے اوپر، جماعتوں پہ، کہ یہ آپس میں مل بیٹھتے نہیں ہیں۔ گزشتہ 20-25 سالوں میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ تو ہمیشہ ہی اس نے آپس میں مل بیٹھ کے الائنس بھی بنائے، اتحاد بھی بنائے، اور ہر مسئلے پہ انہوں نے ایک اکٹھے ہو کے آواز اٹھانے کی کوشش کی۔ ایک سٹیج پہ ہمیں سارے کے سارے نظر آئے۔ لیکن جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا، اس کے بارے میں جو ہمارا دین بتاتا ہے وہ بھی یہ ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کا اقتدار کا اور مال کا لالچ اس کے دین کا کر دیتا ہے۔ جتنا اقتدار کا اور مال کا لالچ اس کا دین کرتا ہے۔ یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب، جیسے ہم ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حاکم وقت ہے وہ کیا اس کو کوئی ثوابدیدی اختیارات اسلام دیتا ہے کہ اس کا اگر دل کرے تو کسی کو یا وہ اس کے پاس اگر فرض کر لیں ریاستی وسائل ہیں تو وہ ان کو استعمال کر لے اپنی مرضی کے مطابق؟ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک شریعت سے یہ رہنمائی ملتی ہے۔ ایک صحابی ہیں تو وہ کہیں زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے گئے اور وہاں سے کچھ تحائف حاصل ہوئے۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ مال میرے لیے ہے اور یہ جو ہے وہ ریاست کا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ کیوں نہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا، اگر بیٹھا رہتا تو کیا اس کو یہ ملتا؟ یعنی بتانے کا مقصد فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب تم ریاست کے ساتھ ریاست کا کام کر رہے ہو تو تمہارے تمام تر معاملات اور تمہاری تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ریاست کے لیے ہونی چاہیے، نہ یہ کہ تم ریاست کو اپنے لیے استعمال کرو۔ اور جب یہ حلف لیا جاتا ہے نا، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ آج ایک عام بندہ جو ہے نا اس سے کہا جائے نا کہ فلاں چیز کے بارے میں حلف دو تو وہ بڑا ڈر جائے گا، وہ کہے گا یار اتنی بڑی بات اور اللہ تعالیٰ کے نام کے حوالے سے قسم اٹھا کے اور پھر ایسی بات کرنا۔ تو جب یہ حکام جو ہیں یہ اقتدار میں جاتے ہیں، حلف بھی وہاں پر اٹھاتے ہیں، قسم بھی اٹھاتے ہیں، ادھر سے حلف اٹھایا اور ادھر سے اپنی مرضی کے مطابق معاملات کرنا شروع کر دیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور جو تم میں حاکم ہے۔ سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر حاکم وقت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، حکم دیتا ہے تو اس کی اتباع کرنا لازم ہے، ورنہ پھر حاکم وقت کی اتباع، اگر حاکم وقت کی اتباع کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی پامالی ہو رہی ہو تو پھر اس کی اتباع جائز اس کی اتباع جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب جیسے ابھی مفتی صاحب نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، آج کا اگر ہم دیکھتے ہیں اتباع کے معاملے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بڑا محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بھی حاکم ہے، صوبے کا ہے، یونین کونسل کا ہے، یا پھر وہ MNA MP ہے، وہ اگر لوگوں کو کہتا ہے چلو اٹھو بھی چلو فلاں جگہ پر چڑھائی کریں، تو کیا اس کی بات پھر ماننی چاہیے؟ اور لوگ تو پیسے بھی دیتے ہیں پھر کہ چلو جی کسی کو پیسے بھی دے دو، کوئی 1000 1500 2000 وہ بھی ساتھ لگا لیں۔ دیکھیں اس حوالے سے نا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا دین کامل ہے، زندگی کے تمام معاملات میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔
اس حوالے سے دیکھا جائے نا، سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے. جس طرح کہ آپ نے راستوں کے حوالے سے بات کی، راستوں کے حوالے سے بھی اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہے کہ راستوں میں بیٹھو تو اس کے حق کو ادا کرو. اب حق کو ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر بیٹھنا ہے تو آپ نے راہ چلتی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھنا. راستے پر بیٹھنا ہے تو آپ نے دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرنی ہے. ایون کہ آپ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں تو دروازے پر بیٹھتے ہوئے وہاں پر آپ نے لوگوں کی گزرگاہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرنی. اور اگر آپ رکاوٹ پیدا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے دین پہ آ رہا ہے. آپ کا دین جو ہے وہ کامل نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دین کو کامل کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. اور جہاں تک تعلق ہے آپ کا سوال کا، نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. یہ بات یہاں پر سربراہ مملکت کی نہیں ہو رہی، بات یہاں پر گھر کے سربراہ کی ہو رہی ہے. جس کی جو بھی ذمہ داری ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو دیکھے. یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کے پاس جو منصب ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے. اور دیکھیں کل قیامت والے دن ان تمام معاملات کے بارے میں اس سے اللہ کے بارگاہ میں پوچھا جائے گا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کو ورگلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے اور اس کو دین اسلام کی تعلیمات کا کامل طریقے سے علم نہیں ہے. اگر وہ علم ہوتا تو ان کی اچھے طریقے سے رہنمائی کرتا، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا. لیکن کیونکہ وہ دوسروں کو بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے. اور یہاں پر یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اگر آپ کسی کو ہدایت کے راستے پر لگائیں گے تو اگر وہ نیک کام کرے گا تو اس نیک کام کرنے کا صلہ جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا. اس کا دوسرا پہلو، اگر آپ کسی کو گمراہی کے راستے پر لگائیں گے تو اس گمراہی کے راستے کا بھی آپ کو عذاب کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. دونوں پہلو جو ہیں وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اپنے دونوں پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو نہ صرف یہ کہ ہمارا قلب اور ہماری روح جو ہے اسے اطمینان اور سکون کی دولت ملے گی، بلکہ ہمارا ایمان جو ہے ان اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک اس کو بھی محفوظ فرمائے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم یہ آپ نے پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کی تو آج بھی 2024 اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. پولیٹیکل ایلیٹ پاکستان کی ویسی سوچ رہی ہے جیسے اس کو ان 24-25 کروڑ لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں ہماری پولیٹیکل ایلیٹ صرف اتنا سوچتی ہے جو ان کے اردا گرد کا دائرہ ہے نا، صرف وہاں تک. ریاست، ملک، قوم، سلطنت، یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں. ہم جو عوام ہیں، عام لوگ ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے ہیں. مطلب یہ تو آپ نے کہا کہ پاک سر زمین شادباز صرف میرے آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لیکن سب سے زیادہ ترانے پہ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں. نہیں سر، وہ تو دیکھیں ابھی ترانہ پڑا جائے گا تو پورا پاکستان کھڑا ہو جائے گا. مسئلہ ایسا نہیں ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے اس وقت کہ یہ لوگ، ان کی سوچ اور اپروچ بڑی ڈیفرنٹ ہے. ان کا پاکستان کے اندر حصہ بہت تھوڑا ہے. ان کے زیادہ تر سٹیکس ملک سے باہر ہیں. لیکن سب کچھ قبضہ تو اقتدار، دیکھیں وہ جب ہمارے اوپر جو آج بھی نظام ہے نا، یہ وہی برطانیہ کا نظام ہمارے اوپر مسلط ہے. اور وہ ایک آقا کا محکوم قوم کے لیے نظام تھا. اسی سوچ کے تحت آج بھی ہماری بیوروکریسی کام کرتی ہے. اسی سوچ کے تحت ہمارا پولیٹیشین بھی کام کرتا ہے. اس کے گھر بھی وہاں پہ ہیں، اس کے کاروبار بھی وہاں سے ہیں. وہ صرف یہاں پہ آتا ہے ایک اقتدار کا مزہ لینے کے لیے. تو وہ پاکستان کے لیے نہیں سوچتے، وہ اپنے اردا گرد کے لیے سوچتے ہیں اور بہت اچھا سوچتے ہیں. اتنا اچھا سوچتے ہیں کہ میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو کیفیت اس وقت ملک کے اندر بنی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں نا کہ فیک نیوز، جھوٹی خبریں اور ان کی تشہیر، اور اس کے اوپر پھر اتنا واویلا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اب عام بندہ گھر کے اندر بیٹھ کے وہ پریشان ہے کہ یار شاید ملک کے اندر تو میرے رہنے کے لیے بھی. میں ایک بندے کا ویلاگ سن رہا تھا آپ کے پاس آتے ہوئے راستے میں، وہ کہہ رہا تھا جی پاکستان کا ہر بندہ پریشان ہے، لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے، لوگوں کی حالت بہت خراب ہے، لوگ مایوس ہو چکے ہیں. جبکہ سڑکوں پہ ٹریفک بھی ویسے ہی ہے، لوگ ویسے ہی چل رہے ہیں. وہ کیفیت نہیں ہے. تو جھوٹ کی تشہیر ہے، دھوکے کی تشہیر ہے. اور ملک کے اندر ہمارا پولیٹیشین اس کا ذمہ دار ہے. ملک کے اندر ہمارا پولیٹیشین اس کا ذمہ دار ہے. جی بالکل.